أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم صدق الله العظيم۔ سورۃ السبا آیت نمبر 5 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا تو آیت نمبر 4 جو پڑھی تھی ہم نے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ جزا دے وہ اللہ ایمان لانے والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو، تاکہ وہ جزا دے۔ یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے جو جواب تھا، جو اہل کفر تھے وہ جو انکار کرتے تھے آخرت کا، قیامت کا انکار، کہ کیا ہوگا حساب کتاب، کس طرح سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا انسان کو جبکہ وہ مٹی میں رل مل جائیں گے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ دن ضرور آئے گا۔ اور کیوں آئے گا؟ تاکہ جزا دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک کام کیے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے دو چیزیں ہوں گی، ایمان بھی جو لائے گا اور عمل صالح بھی کرے گا، ان کے لیے دو چیزیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے، مغفرت اور رزق کریم۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک شخص نے ایمان بھی لایا، بہترین اعمال بھی کیے، دو چیزیں ملیں گی ضرور اسے، مغفرت بھی اور عزت والا رزق بھی۔ لیکن اگر صرف ایمان لایا، انہوں نے صدق کے دل سے ایمان لایا لیکن عمل میں کچھ کمی بھی رہی، تو اس کا مطلب یہ اگر رزق کریم نہ بھی ملا لیکن مغفرت اس کے لیے بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسری آیت میں اب ہے والذین سعوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی، دوڑ دھوپ کی، جو سرگرداں رہے، یعنی بہت زیادہ جنہوں نے کوشش کی، کس میں؟ فی آیاتنا معاجزین، ہماری آیات کو نیچا دکھانے میں، ہماری آیات کو ہرانے میں، جنہوں نے ہماری آیات کو ہرانے کے لیے کوشش کی، دوڑ دھوپ کی، جدوجہد کی، اولئک، ان کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک لہم، ان کے لیے ہوگا عذاب کون سا؟ من رجز علیم، رجز بھی کہتے ہیں سخت عذاب کو، علیم دردناک، یعنی انتہائی بہت زیادہ خطرناک عذاب ان کے لیے ہوگا۔ جس طرح ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے دو چیزیں بتائی، اب جو کفر کرنے والے ہوں گے ان کی بھی قسمیں گویا اللہ تعالیٰ نے بتائی، دو قسم کی۔ ایک تو عام کافر جنہوں نے اسلام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی، وہ عام کافر ہو گئے، ان کے لیے بھی عذاب ہوگا، لیکن یہ رجز علیم والا عذاب ان کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ رجز علیم جو ہے، عذاب من رجز علیم، سخت ترین دردناک ترین عذاب جو ہوگا وہ ایسے کافروں کے لیے ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہوگی۔ جس طرح سے اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں اسرائیل کے صدر یا امریکن صدر کے لیے جو عذاب ہوگا وہ عام کافروں کے لیے نہیں ہوگا، یعنی جنہوں نے اپنی طاقت لگا دی پوری ان آیات کو جھٹلانے کے لیے، ان کے لیے الگ سے عذاب ہوگا، اور وہ ہوگا رجز علیم والا عذاب، عذاب من رجز علیم۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھتے ہیں وہ جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، دیکھنے سے مراد یعنی وہ جانتے ہیں، جو اہل علم ہیں، حقیقی علم کی روشنی جن کے پاس ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا ایمان لانے والوں میں سے، جن کے پاس بھی حقیقی علم کی روشنی ہے، وہ جانتے ہیں اس چیز کو۔ کس چیز کو؟ الذی انزل الیک، جو چیز نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو حقیقی علم رکھنے والے لوگ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ هو الحق، کہ وہ بالکل حق ہے۔
یعنی جو لاؤبالی قسم کے، بے پرواہ قسم کے انسان ہیں، بیوقوف قسم کے انسان ہیں، اگر وہ یہ نہ جانتے ہوں، بکواس کرتے ہوں، آپ کی مخالفت میں لگے رہتے ہوں، ان کی آپ کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو سنجیدہ لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں، اہل معرفت لوگ ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں ہوں یا اہل ایمان میں سے ہوں، وہ آپ کے اس پیغام کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ آپ کو انہی کی فکر کرنی چاہیے کہ ان تک پیغام پہنچا کہ نہیں۔ رہے وہ لوگ جو مخالفت میں ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب جو میں خود چکا دوں گا۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ پیغام بالکل حق ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ، اور وہ پیغام کیا کرتا ہے، یہدی، رہنمائی کرتا ہے، إِلَى صِرَاطٍ، راستے کی طرف۔ کس راستے کی طرف؟ العزیز، جو اس خدا کا راستہ ہے جو العزیز ہے، غالب ہے، طاقت والا۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ علم اس خدا کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو خدا غالب ہے، طاقت والا ہے۔ الحمید، اور جو تعریف کیا گیا ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے اور جو تعریفوں کے لائق ہے، اس خدا کے راستے کی طرف۔ وقال الذین کفروا، اور کہا اور کہتے ہیں، دونوں اس معنی میں یہاں پہ آتے ہیں۔ کالا کو کی جو میننگ ہے وہ تو ہے کہا، لیکن سیاق اور سباق کے ساتھ جب دیکھتے ہیں کہ یعنی ان کا کہنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں جو اہل کفر ہیں، منکرین ہے، الذین کفروا، منکرین جو ہیں، کفر کرنے والے جو ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں سے کیا، هل ندلکم علی رجل، کیا ہم بتلائیں تمہیں ایک ایسے شخص کا نام، کیا ہم آپ کو ایک ایسا شخص دکھائیں، ایک ایسے شخص کا نام آپ کو بتائیں، یُنَبِّئُکم، جو تمہیں باخبر کرتا ہے، جو تمہیں خبر دیتا ہے، کس چیز کی، اذا مزقتم، وہ کہتا ہے اذا، جب مزقتم، تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، کل ممزق، بالکل ریزہ ریزہ، پوری طرح ریزہ ریزہ، انکم، بے شک تم، لفی خلق جدید، تم نئے سرے سے تم زندہ کیے جاؤ گے۔ یہ مذاق کے طور پہ کیا کہتے تھے، وہ مذاق کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے چلو ہم آپ کو ایک ایسا انسان دکھائیں گے جو کہتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مٹی میں رل مل جاؤ گے، پوری طرح ریزہ، یہ جو ہے نا، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے پوری طرح، کل ممزق، کہتا وہ پھر کہتا ہے کہ پھر تمہیں نئے سرے سے تمہیں زندگی ملے گی، وہ مذاق کے طور پہ دوبارہ تم زندہ کیے جاؤ گے۔ افطرا علی اللہ کذبا، معلوم نہیں کہ وہ جھوٹ باندھتا ہے خدا پہ، ام بھی جنہ، یا اسے جنون لاحق ہے، یعنی یا وہ مجنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے، یعنی معلوم نہیں کہ وہ جھوٹ باندھتا ہے اللہ پہ یا پھر وہ پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ بل الذین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کو ماننے والے نہیں ہیں، فی العذاب، ان کے لیے ضرور عذاب ہوگا، وہ عذاب میں داخل کیے جائیں گے، ان کے لیے عذاب ہوگا، والضلال البعید، اور وہ دور کی گمراہی میں ہے، یعنی وہ بہت زیادہ بہکے ہوئے ہیں، یہ اوروں کو کہتے ہیں، حقیقت میں وہ خود ہی بہت بہکے ہوئے ہیں اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون لوگ؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ پہ، یا پھر اسے جنون ہے۔ جھوٹ کبھی کہتے تھے وہ، لیکن ساتھ ہی خود ہی ان کو عقل ان کی جوتے مارتی تھی کہ بھائی تمہیں ہوا کیا، 40 سال تمہارے بیچ رہا، کبھی اس نے جھوٹ بولا ہی نہیں، ویسا جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے تھے آپ کو، پھر کہتے تھے مجنون ہے، تو ساتھ ہی پھر ان کی عقل ہی انہیں جوتے لگاتی تھی کہ بھائی کیا کہتے ہو مجنون، ہم تو جانتے ہیں مجنون کیسا ہوتا ہے، یہ اس قدر دانش مند انسان، اس قدر سنجیدہ انسان، اور اس قدر پرتاثیر اس کا کلام، یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ کبھی کہتے ہیں معلوم نہیں کہ یہ جھوٹ گھڑتا ہے اللہ پر، یا پھر یہ جنون اس کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں یہی بہکے ہوئے ہیں، بہت بہکے ہوئے ہیں، اور ان کو عذاب کا مزہ چکھنا ہی ہوگا،
یہ عذاب کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یہ عذاب میں جائیں گے، عذاب ان کو دیا جائے گا، تکلیف انہیں دی جائے گی۔ تو یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام پہ مکمل یقین ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پہ کامل یقین اور اعتبار ہونا چاہیے کہ جو بات آپ نے فرمائی ہے اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے اور ہمارا فائدہ ہے، ہمیں اس سے اختیار کرنا چاہیے۔ ساری دنیا مخالف ہو جائے کوئی بات نہیں، ہمیں اس پر پورا یقین ہونا چاہیے، اللہ کی اس کتاب پہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دین حق، ہم اس پیغام حق کے حامل بنیں، اس کے ماننے والے بنیں، اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے والے بنیں۔ اس سلسلے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔